اس سے پہلے ہم نے سنا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی موت کے وقت کا منظر۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں ان کی موت کے وقت کا منظر کیا ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال لاؤ۔ میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لاد دیں، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا۔ لاؤ آج میں اس کو سزا دوں۔ ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس صورت سے کہ ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ایک غرز یعنی لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ غرز اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے ہر رگ و پے میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے اس کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایری میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایری سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جائے۔ پیٹ میں روک دیتے ہیں اور وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ملعون روح، نکل اور اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن پاک کی سورہ واقعہ رکوع نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں کھولتے ہوئے پانی کے سیاہ کالے دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانہ تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا گیا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر جن کی حیت ابھی پچھلے ویڈیو میں جب نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے اس کے منظر میں بیان کی جا چکی ہے، وہ آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں؟ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے جواب پر اس کو غرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس غرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے
کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ یہ منظر بہت زیادہ نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے کہ بہت سخت منظر ہے۔ بہت کثرت سے احادیث میں ان کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے دوسرا سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی برزخ کا عذاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم ہیں، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عذاب قبر سے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ آمین ثم آمین۔